فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 48ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 573، اور بیان جاری ہے جنگ جمل کا، جہاں سے ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں سلسلہ منقطع کیا تھا، اس سے آگے سے ہم جوڑ رہے ہیں دوبارہ۔ بہرحال ام المومنین ابھی میدان جمل ہی میں تھیں کہ امیر المومنین ہودج کے قریب آئے اور اسے لکڑی سے کھٹکھٹایا اور فرمایا، اے حمیرہ، کیا رسول خدا نے آپ کو یہی حکم دیا تھا؟ کہا، غالب آئے ہیں تو حسن سلوک کیجیے۔ آپ نے محمد ابن ابی بکر کو حکم دیا کہ ہودج کے اوپر خیمہ نصب کر دو اور اس کی نگرانی کرو تاکہ کوئی شخص اس کے قریب نہ آنے پائے، اور جب رات کا پچھلا پہر ہو تو انہیں عبداللہ ابن خلف کی بیوہ صفیہ بنت حارث کے ہاں پہنچا دینا، اور اونٹ کے بارے میں حکم دیا کہ اسے جلا دیا جائے اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے۔ چنانچہ اسے جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی۔ پھر فرمایا، خدا لعنت کرے اس چوپائے پر، یہ بنی اسرائیل کے گاؤ سالہ سے کتنی مشابہت رکھتا تھا، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اپنے معبود کو تو دیکھو جس کی عبادت پر تم جمے ہوئے تھے، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور پھر اسے پراگندہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ خاتمہ جنگ پر حضرت نے اپنے لشکر میں اعلان فرمایا کہ کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ اٹھانا، لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، جو ہتھیار اتار کر رکھ دے اور جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ فریق مخالف کے اموال میں سے کوئی تعرض نہ کرنا، البتہ جو ہتھیار، برتن اور سواریاں میدان جنگ میں تمہارے ہاتھ لگیں وہ تمہارا مال ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو روا نہ سمجھنا، اور عورتوں اور کنیزوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر کچھ لوگ معترض ہوئے اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا خون بہانا تو ہمارے لیے مباح ہو اور انہیں غلام اور کنیز بنانا جائز نہ ہو؟ ہمیں مردوں اور بچوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز بنانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شاید یہ نظریہ اس بنا پر قائم کیا ہو کہ دور اول میں جب معنین زکوٰۃ سے جنگ کی گئی تو بقیت السیف کو غلام اور کنیز بنا لیا گیا، لہٰذا یہاں فریق ثانی کو غلام و کنیز بنانے میں کیا امر مانع ہے؟ مگر حضرت نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا۔ اگر تم بضد ہو تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں عائشہ کو اپنے حصے میں لینا چاہتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ کہنے والوں پر سناٹا چھا گیا اور سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہی صحیح ہے، ہم ہی لوگوں نے غلط نظریہ قائم کیا تھا اور ناروا مطالبہ پیش کیا تھا۔ حضرت 3 دن تک میدان جمل میں تشریف فرما رہے اور مقتولین کو دفن کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوئے اور سیدھے مسجد جامع میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کے دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اہل بصرہ کو ان کی بے راروی اور کج ذہنی پر سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک عورت کی سپا اور ایک چوپائے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق اور عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ،
تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ خطبے سے فارغ ہو کر اہل بصرہ سے بیعت لی اور انہیں فتنہ اور شرانگیزی سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے باہر نکلے، اور ابو الاسود وائلی وغیرہ کے ہمراہ بیت المال میں تشریف لائے اور سرسری نگاہوں سے بیت المال کا جائزہ لیا اور حکم دیا کہ تمام رقم شرکائے جنگ میں تقسیم کر دی جائے اور ہر سپاہی کو 500 درہم دیے جائیں۔ جب وہ رقم تقسیم کی گئی تو نہ ایک درہم گھٹا اور نہ ایک درہم بڑھا، اور سب پر برابر تقسیم ہو گئی۔ حبت العرفی کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے بھی اپنا حصہ دوسروں کے برابر لیا، اور جب لے چکے تو ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میں جنگ میں شریک تو نہ ہو سکا، میرا دل مگر آپ کے ساتھ تھا اور میری ہمدردیاں آپ سے وابستہ تھیں، مجھے بھی اس مال میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ حضرت نے اپنے حصے کے 500 درہم اسے دے دیے اور خالی ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ ابھی تک بصرے میں مقیم تھی۔ حضرت نے ابن عباس کو ان کے ہاں بھیجا کہ انہیں کہیں کہ وہ مدینہ واپس جانے کی تیاری کریں، اب نہ یہاں ان کا کوئی کام ہے اور نہ ان کا مدینے سے زیادہ عرصے تک باہر رہنا مناسب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت کا پیغام لے کر ان کے ہاں گیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی، مگر انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے مجبوراً اجازت لیے بغیر اندر داخل ہونا پڑا اور ایک بوریا اٹھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ام المومنین نے پردے کے پیچھے سے دیکھا تو کہا، اے ابن عباس، تم نے آداب شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کیا، تم بغیر اجازت کے میرے مکان میں داخل ہوئے اور بغیر اجازت کے اس بوریے پر بیٹھ گئے۔ ابن عباس نے کہا، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ آداب شریعت کو، اور آپ نے آداب اور احکام شریعت سیکھے ہیں تو ہم سے۔ یہ آپ کا گھر تو ہے ہی نہیں کہ ہمیں آپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہو۔ آپ کا گھر وہ ہے جہاں رسول اللہ آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ اس گھر میں ہوں گی تو ہم آپ کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں گے۔ مجھے یہاں بہر صورت آنا تھا تاکہ امیر المومنین کا یہ فرمان آپ کے گوش گزار کروں کہ آپ یہاں سے جلد مدینہ روانہ ہو جائیں۔ کہا کہ امیر المومنین تو عمر ابن خطاب تھا۔ کہا، ہوں گے، مگر میری مراد امیر المومنین سے علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا، میں تو انہیں امیر المومنین نہیں مانتی۔ کہا، آپ کے ماننے یا ماننے سے کیا ہوتا ہے، اور آپ نے کب سے یہ منصب سنبھالا ہے کہ آپ امیر المومنین مانیں تو وہ امیر المومنین ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ اس پر ام المومنین رونے لگیں اور کہا کہ میں خود اس شہر کو چھوڑ کر جلد جانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ وہ شہر مجھے انتہائی ناپسند ہے جس میں تم لوگوں کی بود و باش ہو۔ یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 پر۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ حق شناسی کی انتہا ہے۔ کیا یہ اس کا صلہ ہے کہ ہم نے آپ کو ام المومنین بنایا اور آپ کے والد بزرگوار صدیق کہلائے؟ کہا، کیا تم رسول اللہ کے ذریعے ہم پر توفف اور احسان جتلانا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ پیغمبر کی 9 بیویوں میں سے ایک بیوی ہی تو ہیں، مگر اتنی سی بات پر آپ کا ہر حکم مانا جاتا ہے اور آپ کی آواز پر لبیک کہی جاتی ہے، اور ہم تو رسول کا گوشت اور پوست ہیں اور انہی کا خون ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو حاصل ہوتی تو کیا آپ ہم پر توفف یعنی برتری نہ جتاتی؟ اس پر ام المومنین خاموش ہو گئی اور کوئی جواب بن نہ پڑا۔ ابن عباس نے پلٹ کر یہ تمام گفتگو حضرت کے سامنے دہرائی۔ آپ سن کر خوش ہوئے اور یہ آیت پڑھی، برگزیدہ کیا اللہ نے بعض کی اولاد کو بعض سے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ام المومنین نے جب واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو امیر المومنین نے سواری، زاد راہ اور دوسری سہولتیں ان کے لیے مہیا کر دیں اور محمد ابن ابی بکر کو ان کے ہمراہ جانے کا حکم دیا اور انہیں بحفاظت تمام مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ واپسی 1 رجب 36 ہجری روز شنبہ کو ہوئی۔ امیر المومنین نے اس جنگ میں اول تا آخر جس کردار کا مظاہرہ کیا وہ آپ کی امن پسندی، صلح جوئی اور بلند نفسی کی زندہ مثال ہے۔ اگرچہ آپ کو خونی فتنے کے انسداد کے لیے خونریز جنگ لڑنا پڑی، مگر آپ نے اس وقت تک نہ خود ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی کو اٹھانے دیا جب تک دوسرے فریق نے تیر باراں کر کے جنگ شروع نہ کر دی۔
حالانکہ ان لوگوں نے حضرت کے وارد بصرہ ہونے سے پہلے آپ کے سینکڑوں دوستوں اور ہمنواؤں کو تہ تیغ کر دیا تھا۔ والی بصرہ عثمان ابن حنیف پر شب خون مار کر عہد شکنی کی تھی، بیت المال اور بیت الرزق پر قبضہ کر لیا تھا اور قتل اور غارت گری سے ہر طرف دہشت پھیلا دی تھی۔ ان چیزوں سے اگرچہ جنگ کا جواز پیدا ہو چکا تھا، مگر آپ نے یہی کوشش کی کہ جنگ و قتال کی نوبت نہ آئے اور افہام اور تفہیم سے معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ طلحہ، زبیر اور ام المومنین کو سمجھایا بجھایا اور انہیں جنگ کے ہولناک انجام سے ڈرایا، اور مسلم مجاشی کے ہاتھ قرآن بھیج کر انہیں قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ اور جب یہ تمام چیزیں بے اثر اور تمام کوششیں بے سود ثابت ہو گئیں اور آپ کی صلح جوانہ روش کو کمزوری پر محمول کیا جانے لگا اور پیغام صلح کا جواب تیر و سنان کی جنگ میں دیا جانے لگا، تو آپ نے مجبور ہو کر جنگ کی اجازت دی۔ اور جب جنگ چھڑ ہی گئی تو صفوں کے مقابلے میں صفیں جما کر اس طرح لڑے کہ ان پر ثابت کر دیا کہ جنگ سے بچنے کی یہ تمام کوششیں کمزوری اور بزدلی اور خوف اور ہراس کی بنا پر نہ تھیں، بلکہ اتحاد و یکجہتی کے برقرار رکھنے اور صلح اور آشتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے تھیں۔ امیر المومنین نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو جن چیزوں پر کاربند رہنے کا حکم دیا تھا، جنگ میں پہل نہ کریں، کسی زخمی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کریں اور چند ایک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، سب نے ایک ایک بات پر عمل کیا۔ چنانچہ جب تک تیروں کی بوچھار سے لاشیں گری نہیں، جنگ کے لیے قدم نہیں بڑھایا، اور جب میدان میں خون برسنے لگا تو کسی زخمی پر ہاتھ نہیں اٹھالا، اور جب فوج شکست کھا کر بھاگ کھڑی ہوئی تو کسی کا تعاقب نہیں کیا اور نہ اس کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ دنویری نے تحریر کیا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سونا چاندی اور دوسرا ساز و سامان دیکھتے، مگر کوئی ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا سوائے فریق مخالف کے ان ہتھیاروں اور سواریوں کے جنہیں وہ لڑائی کے موقع پر کام میں لائے تھے۔ یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 151 میں۔ دنیا کی جنگوں کا دستور ہے کہ فتح کامرانی اور فتح یابی کے نشے میں سرشار ہو کر حریف فوج کے افسروں کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیتا ہے یا موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، مگر حضرت نے انتقامی جذبات سے بلند تر ہو کر اہل بصرہ میں سے جنہوں نے جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا کوئی باس پرس نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر، مروان ابن حکم، ولید ابن عقبہ، عبداللہ ابن عامر ایسے غارتگران نے امن کو یکے بیگ جنبش قلم معاف کر دیا، اور ام المومنین کو جنہوں نے آپ کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا، ان کی شایع نشان حفاظتی انتظام کے ساتھ مدینہ بھجوا دیا، اور مسلمانوں سے جہاد اور کفار سے جہاد کے لطیف فرق کو اس طرح واضح کیا کہ جو لوگ مال غنیمت میں عورتوں کو شامل کرنا چاہتے تھے، انہیں بغلیں جھانکنے کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا، اور بصرہ کے بیت المال کو مرکز میں منتقل کرنے کے بجائے فوج اور سپاہ پر تقسیم کر دیا، جس سے ایک طرف یہ تاثر دیا کہ جنگ کا مقصد مال کی جمع آوری اور دولت کی فراہمی نہیں ہے، دوسری طرف سپاہ کو مالی لحاظ سے مطمئن کر کے پیش آئند جنگوں میں ان کے جوش اور ولولے کو نفسیاتی طور پر مزمحل ہونے سے محفوظ کر دیا۔ ام المومنین جو عامہ مسلمین کے نزدیک ایک عالمہ اور محدثہ کا درجہ رکھتی ہیں، اس سے بے خبر نہ تھیں کہ خون عثمان کے قصاص کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت وقت کا حق ہے یا اولیاء مقتول کا، اور حضرت عائشہ نہ مسلمانوں کے اقتدار کی مالک تھیں اور نہ حضرت عثمان کے وارثان بازگشت میں شامل تھیں۔ اس کے باوجود وہ قصاص کے نام پر حکومت وقت سے ٹکرانے کے لیے میدان میں اتر آتی ہیں اور ایک عظیم جمعیت کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتی ہیں، حالانکہ ازواج رسول اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنے کی پابندی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور سابقہ زمانے جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر نہ نکلو۔ اس حکم قرآنی کے پیش نظر ام المومنین زینب بنت حشیش اور ام المومنین جناب سودا نے مدینے سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا
اور زندگی بھر اس حکم کی سختی سے پابند رہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے جناب سودا سے کہا کہ آپ حج و عمرہ کے لیے مکہ کیوں نہیں جاتی؟ کہا کہ فریضہ حج سے سبکدوش ہو چکی ہوں، اب تو مجھے اسی گھر میں رہنا ہوگا جس گھر میں مجھے رسول اللہ بٹھا گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر کے بعد حجرے سے قدم باہر نہیں نکالا، اور یہ عورتوں کا منصب بھی نہیں ہے کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑ کر میدان حرب و ضرب میں پھاند پڑیں اور کشت و خون کا بازار کرم کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم سے جہاد کی اجازت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ تم عورتوں کا جہاد فریضہ حج کی ادائیگی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے۔ خود ام المومنین کا قول ہے کہ عورت کے ہاتھ میں تکلا اس نیزے سے کہیں بہتر ہے جو راہ خدا میں لڑنے والے مجاہد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ مگر ان تمام چیزوں پر مطلع ہونے کے باوجود وہ ہزاروں کے مجمع کے ساتھ مکہ سے بصرہ میں آئیں اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے میدان میں اتری، حالانکہ وہ دیکھ ہی رہی تھیں کہ اس اقدام کے نتیجے میں ہزاروں بچے یتیم رہ جائیں گے، ہزاروں عورتیں اپنا سہاگ کھو بیٹھیں گی اور مسلمانوں کا خون مسلمانوں کی تلواروں سے پانی کی طرح بہے گا۔ مگر انہوں نے نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر یہ قدم اٹھایا اور مسلمانوں کو مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بلا شبہ اس اتلاف جان کی زیادہ تر ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے، اور ان کے دور میں بھی یہی تاثر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام اوفیل عبیدہ نے، جن کے قبیلے کے سینکڑوں آدمی ام المومنین کی حمایت میں مارے گئے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ اس عورت کے بارے میں کیا فرماتی ہیں جس نے اپنے ایک کمسن بچے کو مار ڈالا ہو؟ کہا وہ دوزخ میں جائے گی۔ کہا پھر اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے اپنے 20,000 جوان سال بیٹے ایک ہی جگہ پر قتل کر دیے ہوں؟ ام المومنین اس کے تنزیہ اشارے پر بگڑ گئیں اور کہا اس خدا کی دشمن کو جانے نہ دینا۔ اور یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108 پر۔ ابو عثمان جاہز نے ایک لطیف پیرایہ میں یہ مطلب یوں وارد کیا، یوں لکھا ہے کہ وہ اپنی اس کارگزاری میں اس گربہ مسکین کی مانند تھی جو اپنے بچوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہے۔ بہرحال یہ اقدام کوئی قابل فخر کارنامہ نہ تھا، اور ان کے خاندان کے افراد تو اسے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر ام المومنین نے اپنے بھتیجے ابن ابی عتیق سے کسی ضرورت کے لیے خچر طلب کیا۔ اس نے ام المومنین کا پیغام سنا تو قاصد سے کہا کہ ام المومنین سے کہنا خدا کی قسم ابھی تک ہم یوم جمل کا دھبا نہیں دھو سکے، کیا اب یوم بخل یعنی خچر قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 421 میں۔ ابن ابی عتیق نے تو تنزیہ یہ بات کہی تھی، مگر یوم جمل کے بعد یوم بغل بھی دنیا والوں نے دیکھ لیا۔ چنانچہ جب امام حسن کی لاش مبارک کو حجرہ رسول میں دفن کے ارادے سے لایا گیا اور مروان ابن حکم اور ان کے ہمراہی ہتھیار باندھ کر دفن سے مانے ہوئے تو اس موقع پر حضرت عائشہ بھی اس گروہ کے ساتھ تھیں۔ چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی نے تحریر کیا ہے۔ ابو الفرج کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن حسن صاحب کتاب النسب روایت کرتے ہیں کہ اس دن حضرت عائشہ خچر پر سوار ہوئیں اور مروان ابن حکم اور بنی امیہ اور ان کے حالی موالی کو جو وہاں موجود تھے ابھار رہی تھیں، اور اسی کے متعلق کسی نے کہا ہے گائے اشتر پر سوار اور گائے خچر پر سوار، یعنی کبھی اونٹ پر سوار اور کبھی خچر پر سوار۔ اور یہ روایت ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 پر۔ اس سلسلے میں طلحہ و زبیر کا کردار بھی ام المومنین کے کردار سے کچھ کم نہیں۔ انہوں نے قصاص عثمان کے نام پر بصرہ میں پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور بے دیکھے بھالے کہ کون مجرم ہے سب کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا، حالانکہ انہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اہل بصرہ کو قصاصاً قتل کرے، جبکہ اسے وارثان مقتول کا حق اور خلیفہ وقت کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ نہ خلیفہ وقت تھے اور نہ حضرت عثمان کے قرابت دار ہی تھے
کہ انہیں بر بنائے قرابت حق قصاص پہنچتا۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بیت شکنی کو جائز اور اس جارحانہ اقدام کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے حضرت کو اس کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے بے خبر نہ تھے کہ قتل عثمان کے سلسلے میں ان کا طرز عمل کیا تھا اور حضرت کا موقف کیا تھا۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے، خدا کی قسم طلحہ، زبیر اور عائشہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہے۔ اور یہ روایت ہے استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ اگر وہ واقعاً حضرت کو قتل عثمان پر شریک سمجھتے تھے تو بیعت سے پہلے یہ آواز اٹھاتے، مگر نہ قتل عثمان کے موقع پر اور نہ اس سہانے قتل اور حضرت کی بیعت کے درمیانی عرصے میں آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور نہ آپ پر قتل یا انات قتل کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے حضرت علی پر قتل عثمان کی تہمت لگائی ہو، یہاں تک کہ ان کی بیعت ہوئی اور جب بیعت ہو چکی تو لوگوں نے انہیں متہم کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 پر۔ ان متہم کرنے والوں کے سرغنہ یہی دونوں طلحہ اور زبیر تھے، اور ان کی زبانیں بھی اس وقت کھلتی ہیں جب ان کے مفادات پر ضرب لگتی ہے، اور امیر المومنین انہیں کوفہ و بصرہ کی امارات دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر اس قصاص طلبی میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ کار فرما تھا تو ان کی ہمدردیوں کو قتل کے موقع پر ظاہر ہونا چاہیے تھا اور حضرت کی بیعت کے بجائے ان سے قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس وقت تک خاموش رہتے ہیں جب تک انہیں امارات کی توقع رہتی ہے، اور جب ادھر سے مایوسی ہو جاتی ہے تو آپ پر خون کا الزام عائد کر کے قصاص کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس قصاص کی آڑ میں اپنے اقتدار کی راہ ہموار کریں۔ واقعات کی روشنی میں یہ بات بلا تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس شورش اور ہنگامہ آرائی کا مقصد صرف حصول اقتدار تھا، چنانچہ انہوں نے بیعت توڑ کر دوسروں کو بیعت شکنی پر ابھارا، اور حکیم ابن جبلہ سے واشگاف لفظوں میں کہا گیا کہ جب تک عثمان ابن حنیف حضرت کی بیعت نہیں توڑیں گے انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، اور خود حضرت کے سامنے بھی اس کا اظہار کیا کہ وہ انہیں خلافت کا اہل نہیں سمجھتے، اور سعید ابن عاص کے دریافت کرنے پر صاف صاف کہہ دیا کہ ہم عثمان کے لڑکوں کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم دونوں میں سے جسے لوگ منتخب کریں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ اسی اقتدار کی خاطر انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کا سر و سامان کیا، اور ان کے قتل کے بعد جب امیر المومنین برسر اقتدار آئے تو قصاص کی آڑ میں ام المومنین کی عملی تائید کے سہارے مقابلے پر اتر آئے۔ غرض ام المومنین ہو یا طلحہ و زبیر، ان کے اس اقدام کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اور نہ شرعی۔ ان کی شخصیتیں کتنی ہی اہم سہی، مگر جرم بہرحال جرم ہوتا ہے، خواہ وہ اس کا مرتکب کوئی ہو، بلکہ شخصیت کی نمود جرم کو اور سنگین بنا دیتی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا خونریز اقدام کیا جس سے نہ انکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ کشت و خون کی ذمہ داری سے انہیں بری ثابت کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک طبقے نے صحابیت کے تحفظ کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے اس جرم کی سنگینی کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جواز کے لیے خطائے اجتہادی کا سہارا ڈھونڈ نکالا۔ یہ خطائے اجتہادی کی کارفرمائی صرف اسی مورد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک عام حربہ ہے کہ یہاں کوئی جواب نہیں بن پاتا وہاں اس کی آڑ لے لی جاتی ہے، اور غلط سے غلط اقدام کے لیے جواز کا پہلو پیدا کر لیا جاتا ہے تاکہ وابستگان دامن کی عقیدتوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اسے لاکھ خطائے اجتہادی سے تعبیر کیا جائے، مگر ارباب فکر و نظر کو یہ ذہنی خلش ضرور محسوس ہوگی کہ اگر یہ خطائے اجتہادی ہے تو خطائے منکر اور خطائے غیر اجتہادی کس چیز کا نام ہے۔ اگر اس عظیم کشت و خون کو خطائے اجتہادی کے نام پر پناہ مل سکتی ہے تو اس خطائے اجتہادی کے مرتکبین پر نقد اور تبصرہ کیوں جائز نہیں ہے، اور اگر ان کے خلاف رائے قائم کی جائے تو اسے خطائے اجتہادی پر محمول کر کے نظر انداز کرنے میں کیا معنی ہے، اور پھر یہ
کہ یہ اجتہاد کون سے شرعی اصول اور قواعد کے ماتحت تھا اور کن دلائل سے خون کے بدلے میں ہزارہا بے گناہوں کا خون بہانا جائز ہو گیا تھا۔ کیا قرآن مجید کا کوئی حکم تھا یا پیغمبر اکرم کی کوئی حدیث تھی یا اہل حل و عقد کا اجماع تھا یا کسی مناظرے کی شرعی پر مناعت کی شرعی پر مبنی قیاس تھا، اور یہی چاروں چیزیں مدیان خطائے اجتہادی کے نزدیک اجتہاد کا ماخذ سمجھی جاتی ہیں، اور جب ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کی جا سکتی تو اجتہاد ہی کہاں رہا کہ اسے خطا پر محمول کر کے ان کے موقف کی صفائی پیش کی جا سکے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے یہ بات بنائی کہ امیر المومنین کے لشکر میں ان لوگوں کو جو قتل عثمان میں پیش تھے فرقین میں صلح کے آثار نظر آئے، تو انہوں نے صلح کو اپنے مقصد اور مفاد کے خلاف سمجھتے ہوئے ابن سبا کی انگشت تک یعنی ان کی انگلی کے اشارے پر منہ اندھیرے ام المومنین کے لشکر پر دھاوا بول دیا اور اصحاب جمل کا روپ دھار کر حضرت کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، اور ہر فریق اپنے مقام پر یہ سمجھا کہ دوسرے فریق نے جنگ کا آغاز کر دیا، اور اس طرح فرقین میں غلط فہمی کی بنا پر جنگ چھڑ گئی۔ لہٰذا جنگ میں پہل کرنے کی ذمہ داری فرقین میں سے کسی فریق پر عائد نہیں ہوتی، اور اگر کسی پر عائد ہوتی ہے تو اس سازشی گروہ پر جس کا سرغنہ ابن سبا تھا اور جو دونوں فریق کو جنگ میں الجھا کر اپنا تحفظ اور مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ ایک خود ساختہ افسانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور روایات اور در روایات دونوں اعتبار سے مخدوع اور ناقابل اعتماد ہے۔ اس واقعے کو پہل ابن جریر طبری نے اپنی مشہور تاریخ میں درج کیا، اور طبری سے قبل نہ کسی مورخ نے اسے بیان کیا اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا۔ البتہ بعد کے مورخین نے طبری کے حوالے سے اس روایت کو خوب اچھالا ہے، اور ام المومنین اور طلحہ و زبیر کی تمام سرگرمیوں سے چشم پوشی کر کے اس جنگ کی تمام تر ذمہ داری اسی مجہول شخصیت ابن سبا اور اس کے ساتھیوں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ طبری نے اسے سیف ابن عمر تمیمی موتفی 170 ہجری کے واسطے سے روایت کیا ہے، اور سیف ابن عمر تمام علماء رجال کے نزدیک مفتری اور کاذب اور پایہ اعتبار سے ساقط تھا۔ چنانچہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں تحریر کیا ہے کہ یحییٰ کہتے ہیں ایک کوڑی بھی اس سے بہتر ہے، ابو داؤد کہتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں، ابو حاتم کہتے ہیں ناقابل روایت ہے، ابن حبان کہتے ہیں بے دینی اور الحاد سے متہم ہے، اور کسی ایک فرد نے بھی اس کی توثیق نہیں کی اور نہ اسے قابل روایت سمجھا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے شخص کی روایت پر جو بلا اتفاق ساقط من الاعتبار ہو اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت میں اگر کچھ بھی واقعیت ہوتی تو طبری سے پہلے کا کوئی مورخ اس کا ذکر کرتا۔ بلازری صاحب انصاب الاشراف، ابن سعد صاحب طبقات اور طبری کے محاصر ابن عصیم صاحب تاریخ اس کا تذکرہ کرتے، اور سیف ابن عمر کے سلسلے کے علاوہ کسی اور واسطے سے بھی اسے نقل کیا جاتا، بلکہ واقعے کی نوعیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا عمومی چرچا ہوتا اور مختلف طبقوں میں عام طور پر اس کا ذکر آتا، مگر اس کا ذکر آتا ہے تو اس شخص کے سلسلے روایت میں جس کی کذب بیانی مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ کیا ایسی روایت پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لینا حقائق سے عمدن چشم پوشی کے مترادف نہیں ہے؟ اب اس روایت کو داریتاً دیکھیے اور پرکھیے کہ کہاں تک صحیح تسلیم کیے جانے کے قابل ہے۔ جس شخص کے بھی سامنے واقعات جمل کے اسباب و علل اور اصحاب جمل کے عزائم و مقاصد ہیں وہ اس سے انکار نہ کر سکے گا کہ یہ روایات واقعات پر ایک غیر متعلقہ اضافہ اور حقائق کے دامن میں ایک بے جوڑ پیوند ہے، جس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس جنگ کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے کر اصحاب جمل کو معذور اور حق بجانب ثابت کیا جائے۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جنگ غلط فہمی کا نتیجہ تھی، مگر تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ باقاعدہ جنگ کے چھڑنے سے پہلے حضرت علی اور فریق ثانی کے نمائندوں میں گفت و شنید اور افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری رہا، اور حضرت نے طلحہ اور زبیر سے
روح گفتگو کی اور انہیں جنگی عزائم سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ کیا وہ اس موقع پر یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو صلح پر آمادہ تھے، آپ ہی کے لشکر نے ہم پر اچانک حملہ کیا اور جنگ چھیڑ دی؟ مگر وہ اس کی طرف ادنا اشارہ بھی نہیں کرتے، حالانکہ اس موقع پر زبان بند رکھنے کے کوئی معنی ہی نہ تھے۔ یہ جنگ سے پہلے جب حضرت نے مسلم مجاشعی کو قرآن دے کر بھیجا تھا، وہ انہیں قرآن کی تعلیمات یاد دلائیں تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب علی نے قرآن کو بیچ میں لا کر معاملے کو نمٹانا چاہا ہے اور مصالحت کی پیشکش کی ہے، حالانکہ انہی کے لشکر نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر شب خون مارا ہے اور جنگ و قتال کا آغاز کیا ہے، مگر اس موقع پر بھی ان کی زبان سے اس قسم کی کوئی بات نہیں نکلتی۔ اسی طرح ام المومنین اس کی طرف کبھی تو اشارہ کرتی ہیں کہ ایسا غلط فہمی کی بنا پر ہوا، حالانکہ جنگ کے بعد جب ان سے اس اقدام کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ خاموشی کے بجائے اس چیز کو اپنے موقف کے حق بجانب ہونے کے ثبوت میں پیش کر کے پوچھنے والوں کو ایک حد تک مطمئن کر سکتی تھیں، اور پھر اس مفروضہ شب خون سے پہلے جو کشت و خون کیا گیا تھا اور سینکڑوں آدمیوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا تھا، وہ کس غلط فہمی کی بنا پر اور کس کی ایما پر ہوا تھا؟ تو جو لوگ یوں بے گناہوں کو قتل و غارت کر سکتے ہیں، انہیں جنگ لڑنے میں کیا باک تھا کہ یہ کہا جائے کہ فریقین غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے؟ اس سلسلے میں جس مجہول شخصیت ابن سبا کو شبخون کا محرک قرار دیا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصری، جو جورج جردوق اور دوسرے محققین کے نزدیک کوئی تاریخی وجود ہی نہیں رکھتا، ورنہ جس شخصیت کا نام قتل عثمان اور جنگ جمل میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، اس کا نام صفین، تحکیم اور جنگ نہروان کے موقع پر بھی سنائی دیتا ہے، اور ان موقعوں پر اس کا کوئی کارنامہ نہ بھی ہوتا جب بھی اس کا نام تو کہیں نہ کہیں آتا، مگر جنگ جمل کے بعد وہ صفحات تاریخ سے اس طرح ناپید ہو جاتا ہے کہ نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شب خون مارنے کے بعد کہاں غائب ہوا اور کہاں مر کھپ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ افسانوی شخصیت ہنگامہ آراؤں کی خونچ کا حرکتوں کا جواز پیدا کرنے کے لیے وقتی طور پر گڑھی گئی، اور جب اس کی ضرورت نہ رہی تو ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی۔ جنگ جمل وسط جمادی ثانی 36 ہجری نومبر 656 عیسوی میں واقع ہوئی۔ مقتولین کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین کے 30,000 کے لشکر میں سے 5,000 یا 1,070 شہید ہوئے، اور یہ محاربہ ایک گروہ کی شکست اور دوسرے گروہ کی فتح پر ختم ہو گیا۔ اگرچہ یہ جنگ ایک وقتی حیثیت رکھتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دلوں میں گرہ پڑ گئی، امت مختلف گروہوں میں بٹ گئی اور مسلمانوں میں باہم خونریزیوں کا دروازہ کھل گیا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد شام سے جنگ کے شعلے بھڑکے اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے سروں پر بے دریغ چلیں۔ اگر ام المومنین اور طلحہ و زبیر میدان جنگ میں نہ اترتے تو معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں کبھی فوج کشی کی جرت نہ ہوتی، مگر ان لوگوں کے صف آرا ہونے سے نہ صرف ان کی ہمت بندی بلکہ انہیں اتنا موقع مل گیا کہ وہ جنگ کے لشکر کی فراہمی اور سامان حرب و ضرب کی تکمیل کر سکیں، اور حضرت سے برسر پیکار ہونے کا جواز تو انہیں جنگ جمل سے مل ہی چکا تھا۔ اس طرح کہ اگر ام المومنین قبیلہ بنی تیم سے ہوتے ہوئے انتقام خون عثمان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں تو وہ کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے، جبکہ حضرت عثمان کے ہم قبیلہ اور عزیز بھی تھے۔ یہ ایک ایسا مضبوط سیاسی حیلہ تھا جسے معاویہ نے جنگ کے جواز میں پیش کیا، اور طلحہ اور زبیر ایسی اہم شخصیتوں کے اقدام سے اپنے باغیانہ اقدام کے حق بجانب ہونے پر ثبوت مہیا کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے قصاص سے عثمان ہی کے نام پر لوگوں کو بھڑکا کر جنگ صفین برپا کی، اور پہلے اپنے علاقائی اقتدار کا تحفظ کیا، پھر خلافت پر قابض ہو کر خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور پھر اس جنگ صفین کے نتیجے میں خوارج کی جماعت ابھری جس نے امیر المومنین سے جنگ لڑنے کے بعد مدتوں تک اسلامی شہروں میں کشت و خون اور تاخت و تاراج کا بازار گرم رکھا،
اور ایسے ایسے خونی کھیل کھیلے کہ ریگستان عرب کے ذرات تک خون میں ڈوب گئے۔ غرض جنگ جمل سے جنگ صفین نے اور جنگ صفین سے جنگ نہروان نے جنم لیا، اور ان جنگوں کے نتیجے میں اسلام میں ایسے رخنے پڑے جو آج تک پر نہ ہو سکے اور آئندہ ان کے پر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور نہ آئندہ ان کے پر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جنگ جمل کا بیان یہاں ختم ہوا۔ جنگ جمل اپنے اختتام کو پہنچی۔